میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاہ جتوئی جو کمشنر ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ صادق اور امین والا معاملہ ابھی پینڈنگ ہے الیکشن کمیشن میں، چاہے وہ درخواست کسی میں اٹھایا گیا ہے یا نہیں، لیکن وہ ابھی آپ نے سیٹسفائی کرنا ہے الیکشن ان کو کمیشن نہیں کرنا. سپریم کورٹ صاف صاف کہہ چکا ہے الیکشن کمیشن یہ سوال کر ہی نہیں سکتا. ابھی بھی میں نے ان کو ججمنٹ دیے فیصل زمان صاحب کی. انہوں نے کہا ہے کہ جب تک کوئی سبسٹینٹیو ججمنٹ کسی پراپر کورٹ آف لا سے نہ آئے جو کہ ہمیں گواہی کا موقع دے، جو ہمیں کراس ایگزامینیشن کا موقع دے، اس کے علاوہ یہ باتیں بالکل قبل از وقت ہیں، پری میچور ہیں، یہ آپ بات کر ہی نہیں سکتے. مطلب ٹرائل کورٹ کو بھیجے گا نا، وہ الیکشن کمیشن ہی بھیجے گا نا. الیکشن کمیشن نہیں بھیج سکتا جی. الیکشن ٹرائیبیونل میں ان کو پروسیڈنگ سٹارٹ کرنی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، الیکشن کمیشن یہاں پہ ایسا ہے کہ جیسے میں آپ سے کہوں کہ یار آپ کے پاس آ جاؤں، کہوں کہ یار یہ ذرا اس کو ایف آئی آر کاٹ کے اس کی اور آپ اس کو پھانسی لگا دیں، آپ یہ ایسی بات ہے. میں مطیع اللہ جان صاحب کے پاس آؤں. آخری سوال کر رہے ہیں فیصل واڈا صاحب سے میں پوچھ رہا تھا کہ کون سی تاریخ کو انہوں نے امریکی شہریت چھوڑی؟ یہ آپ کا یہ الیکشن ٹرائیبیونل میں بتائیں گے سر. نہیں تو آپ بتا دیں نا. میرا مینڈیٹ نہیں ہے، آپ معلوم کر لیں، آپ انویسٹیگیٹر جرنلسٹ ہیں. مختصراً بتا دیں تھوڑا سا کون سی تاریخ. مطیع اللہ صاحب پلیز ڈونٹ. آپ وکیل ہیں، آپ کو تاریخ تو پتا ہوگی. میرا کام تاریخیں بتانا نہیں. تاریخ بتا دیں نا کون سی تاریخ کو فیصل واڈا نے امریکی شہریت چھوڑی. یار آپ چاہتے ہیں میں آپ سے ویسی بات کروں، اچھی بات نہیں ہوگی. بتائیں نا، آپ وکیل ہیں، آپ لائر ہیں، آپ سیاستدان نہیں ہیں، آپ تاریخ بتانے میں کیوں چھپا رہے ہیں؟ میں آپ کو بتانے کا مینڈیٹ نہیں ہے نا. آپ ہیں کون؟ آپ مجھ سے پوچھ کیوں رہے ہیں؟ کس تاریخ کو شہریت چھوڑی؟ یہ تھے جناب فیصل واڈا کے وکیل، بیرسٹر ہیں، اور ایک واضح جواب، بنیادی جواب نہیں دے رہے. آج بھی الیکشن کمیشن نے یہ واضح کیا ہے کہ صادق اور امین کا مسئلہ ابھی پینڈنگ ہے، اور ابھی تک اس معاملے پہ فیصل واڈا نے کوئی ٹھوس واضح موقف نہیں دیا. اور آج الطاف ابراہیم صاحب جو تھے، جو کہ سربراہی کر رہے تھے آج کے 4 رکنی معزز بینچ کی، وہ یہ کہہ رہے تھے معاملے کو وہ مراد کی طرف لے جا رہے تھے، اور درخواست گزاروں کو یہ بھی مشورہ دے رہے تھے کہ آپ واپس لے لیں درخواست، کیونکہ مراد کی تفصیلات آپ کے پاس نہیں ہے. حالانکہ اصل مسئلہ یہی تھا صادق اور امین کا کہ جھوٹا حلف نامہ جمع کرایا گیا ہے، اور اگر جھوٹا حلف نامہ جمع کرایا گیا ہے تو پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے، قانونی اور آئینی نتائج کیا ہوں گے. آج بھی ایک نئی تاریخ پڑ گئی ہے، 15 جون کی تاریخ پڑ گئی ہے. آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت جو درخواست گزار ہیں، محمد آصف ایڈوکیٹ ہیں لاہور کے، ان کے وکیل جو ہیں وہ پیش ہوئے. قادر مندوخیل جو کہ ایک پرانے درخواست گزار ہیں فیصل واڈا کے خلاف، ان کی طرف سے بھی کوئی سنجیدگی اب نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اب وہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو چکے ہیں. اور یہاں پہ آج شاہ جتوئی جو کمشنر تھے، معزز کمشنر، انہوں نے بار بار فیصل واڈا کے وکیل کو کہا کہ صادق اور امین والے مسئلے پہ چاہے کسی درخواست گزار میں کوئی چیز اٹھائی گئی یا نہیں، آپ نے الیکشن کمیشن کو سیٹسفائی کرنا ہے جھوٹے حلف نامے کے حوالے سے. اور شاہ جتوئی کمشنر صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ہمیں امریکی شہریت چھوڑنے کی تاریخ ابھی تک نہیں بتائی الیکشن کمیشن کو، اور یہ چیز طے ہے کہ غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے، اور وہ ریکارڈ ابھی بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہے، یہ سارا ریکارڈ، اور اس حوالے سے آپ نے سیٹسفائی کرنا ہے. اس وقت جو درخواست گزار ہیں فیصل واڈا کے خلاف جن کی درخواست ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں، ہم آپ کی ان سے بات کرواتے ہیں. السلام علیکم، میں امن ترقی پارٹی کا قانونی مشیر ہوں، نزاکت حسین عباسی. اچھا، 21/8/2020 کو ہماری پٹیشن تھی. ہماری وہ پہلی پٹیشن تھی جو الیکشن کمیشن میں فیصل واڈا کی نااہلی کے لیے آئی تھی. ہماری اس پٹیشن میں ہم نے ایک تو یہ استدعا کی تھی کہ آنریبل الیکشن کمیشن فیصل واڈا کو نااہل کرے. دوسری یہ استدعا تھی کہ عوام کے پیسوں سے جتنے اس نے ٹیکس، ہمارے ٹیکس کے پیسے سے جتنے اس نے بینیفٹس لیے، جتنی تنخواہیں دی، وہ تمام چیزیں واپس دے، سرکاری خزانے میں جمع کروائے، کیونکہ وہ غریب عوام کا پیسہ ہے. مجھے امید ہے کہ آنریبل الیکشن کمیشن اسے نااہل کر دے گا اس پٹیشن میں. تو آپ یہ مراعات اور تنخواہیں اور ان کے معاملات کے پیچھے کیوں چلے گئے؟ جو اصل معاملہ ہے جھوٹے حلف نامے کا، آپ اس کی توجہ اس سے کیوں ہٹ گئی ہے؟ اور جو کمشنر الطاف ابراہیم صاحب تھے وہ بار بار آپ کو مشورہ کیوں دے رہے تھے کہ درخواست واپس لے لیں؟ دیکھیں، آنریبل الیکشن کمیشن نے آج آپ نے بات ٹھیک نوٹ کی، مجھے بہت بار اس چیز پر لے کے آئے کہ آپ اپنی درخواست وڈرا کر لیں. یہ الطاف ابراہیم صاحب بالکل، انہوں نے کہا کہ اپنی درخواست واپس لے لیں، لیکن آنریبل الیکشن کمیشن کو میں نے یہ بتایا کہ میری درخواست میں یہ 3-4 چیزیں آ رہی ہیں. پہلی یہ چیز آ رہی ہے کہ بیان الفی جھوٹا جمع کروایا. 2-3 بار میں نے اپنے آرگومنٹ کے دوران جناب الیکشن کمیشن کو بتایا ہے کہ درخواست جو میری ہے اس میں نے یہ کلیئرلی کہا ہوا ہے کہ یہ جھوٹا بیان الفی ہے، اور جتنی مراد کی طرف جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مراد کی طرف میں لے کے آ رہا ہوں، وہ عام عوام کا پیسہ تھا، آپ کا اور میرا ٹیکس کا پیسہ تھا. میں یہ کہتا ہوں وہ سارا پیسہ دوبارہ سرکاری خزانے میں جمع کروایا جائے. چلیں ٹھیک ہے. الطاف ابراہیم ممبر جو تھے وہ انہوں نے ایک نئی
جہت بھی دی ساری بحث کو, اور یہ انہوں نے مانا کہ یہ فائل کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے, مگر ان کے ذہن میں بڑے خیالات, آئیڈیاز آ رہے تھے. اور ایک آئیڈیا یہ تھا کہ کوئی ایسا قانون بنایا جائے کہ جس میں جو ایم این اے ہے وہ ریزائن کر کے اگر سینیٹر بن جاتا ہے تو جو ایم این اے کے الیکشن میں پیسہ خرچ ہوا ہے اس سے ریکور کیا جائے. اس کا ایک کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا, اور یہ معاملے کو ٹوٹلی ایک نئی بحث کی طرف, نئے فلسفے اور نئے آئیڈیا دے رہے تھے الطاف ابراہیم صاحب. مگر ممبر شاہ جتوئی صاحب جو تھے انہوں نے بار بار اصرار کیا اور واضح کیا کہ اصل معاملہ یہ ہے. بیرسٹر معیز صاحب فیصل واڈا کے جو وکیل تھے ان کو کہا کہ صادق اور امین کا جو الزامات ہیں کہ وہ نہیں ہیں, اس حوالے سے آپ نے سیٹسفائی کرنا ہے. جھوٹا حلفیہ بیان دینے کا جو الزام ہے اس حوالے سے ابھی تک فیصل واڈا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. تو ممبر شاہ جتوئی صاحب نے یہ جو پوائنٹ آؤٹ کیا تو آپ سمجھتے ہیں اصل معاملہ آپ کا یہی ہے. میری پٹیشن میں بھی اصل یہی چیز تھی کہ 18 تاریخ کو وہ بندہ الیکشن کمیشن میں بیان حلفی جمع کرا رہا ہے اور 22 تاریخ کو درخواست دے رہا ہے امریکن نیشنلٹی واپس لینے کے لیے. 100% اس پہ یہ نائل بھی ہو سکتا ہے, بے شک ممبر سینٹ ہے تب بھی نائل ہو سکتا ہے, اور الیکشن کمیشن باختیار ہے کہ وہ ریفرنس بھی جا کر سیشن جج سے اس کے خلاف کرمنل کیس رجسٹر. اچھا, آپ کے علاوہ کون کون درخواست گزار ہیں, اور آپ کو باقی جو درخواست گزار ہیں ان کا کنڈکٹ کیسا لگ رہا ہے, آپ کو کچھ عجیب لگ رہا ہے؟ 2 درخواست گزار ایسے ہیں جن کی ان نے نان پروسیکیوشن ڈسمس کی ہے ان کے نہ آنے کی وجہ سے. کون کون ہے؟ ایک وہ خالد صاحب ہیں اور ایک جاوید اسلم صاحب ہیں. یہ 2 درخواست. یہ کون لوگ ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ کیوں نہیں آ رہے یہ لوگ؟ اچھا, یہ خالد صاحب تو نون لیگ کے ایک ممبر تھے پہلے, اور جو اسلم صاحب ہیں ان کی اپنی ایک پارٹی تھی, پولیٹیکل پارٹی تھی. یہ دونوں پیچھے ہٹ گئے. ان نے سٹارٹ میں بڑی کوشش کی, ہمیں بھی بہت بار ڈیفرنٹ ذرائع سے اس چیز پر فورس کیا گیا کہ ہم بھی اپنی پٹیشنز واپس لیں, لیکن ہم نے اپنی پٹیشن واپس نہیں. مندوخیل صاحب اس وجہ سے آج کی پٹیشن میں نہیں آئے کیونکہ وہ ممبر بن گئے نیشنل اسمبلی کے. ان کی دلچسپی نہیں رہی ہے. دلچسپی بالکل ہے, ان کا جونیئر آج پیش ہوا تھا. پیپل پارٹی سے ٹکٹ لینے کے لیے ساری فائٹ تھی ان کی, جو ٹکٹ ان کو مل گیا اور وہ میں نے الیکٹ ہو گئے, اس وجہ سے. آپ فیصل واڈا کیس میں دلچسپی نہیں رکھتے پیپل پارٹی کے قادر مندوخیل صاحب؟ جی, لگ تو بظاہر یہی رہا ہے کیونکہ وہ پچھلی 3-4 تاریخوں سے نہیں آ رہے. انڈرسٹینڈنگ ہوگی. ہاں بالکل ظاہر سی بات ہے. یہ تو آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام اویس خان ہے, میں امن ترقی پارٹی کا مرکزی انفارمیشن سیکرٹری, اور یہ پٹیشن ہم نے انیشیٹ کی تھی سب سے پہلے. اچھا, تو آپ پیچھے کیوں نہیں ہٹ رہے؟ سر ہم اس لیے نہیں ہٹ رہے کہ ہم نے حق کا جو ہے نا ساتھ دینا ہے, اور عمران خان جو کہتے تھے کہ جی مافیا کے خلاف اور تحریک انصاف, ہم نے لوگوں کو یہ ریلائز کرانا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. ایسا کوئی یہ نہیں, تحریک انصاف جو ہے انصاف کی کوئی بات نہیں کرتے, یہ سراسر جو ہے انہوں نے جھوٹ کا لبادہ اوڑھ کے عوام کو بیوقوف بنا. بہت شکریہ. فیصل واڈا نے امریکی شہریت کس تاریخ کو چھوڑی, اور آج آپ نے ایک درخواست گزار کے وکیل سے سن لیا کہ 18 جون کو وہ ان کی کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہیں, حلفیہ بیان دیتے ہیں کہ شہریت چھوڑ چکے ہیں, اور وہ 22 جون کو وہ اپلائی کرتے ہیں امریکی شہریت چھوڑنے کے لیے امریکی حکومت کے سامنے. یہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں یہ چیزیں موجود ہیں, مگر آج الیکشن کمیشن کی کارروائی کچھ عجیب رخ پیش کر رہی تھی. صرف ان میں ایک جو معزز رکن تھے شاہ جتوئی صاحب, وہ ڈٹ گئے اور انہوں نے بار بار یہ واضح کیا کہ اصل معاملہ وہ ہے جس کا جواب نہ تو فیصل واڈا ابھی تک دینا چاہ رہے ہیں اور نہ ہی ان کے وکیل بیرسٹر معیز, کہ امریکی شہریت کون سی تاریخ کو چھوڑی. اور انہوں نے کہا درخواستوں میں یہ چیز ہو نہ ہو, مگر اس معاملے پہ الیکشن کمیشن کو مطمئن کرنا, سیٹسفائی کرنا, یہ فیصل واڈا کی ذمہ داری ہوگی.